یہ بات تھوڑی کنٹروورشل بھی لگے بٹ کسی نیگیٹو، بٹ جب ہم ایک طرف اتنی ریجڈ باؤنڈریز کریٹ کرتے ہیں تو آج سوشل میڈیا کے دور میں پھر آپ کے پاس انجینئر جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو پھر سر عام آ کے جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹریڈیشن کو لیفٹ رائٹ سینٹر فارورڈ بیش کر رہے ہیں. اینڈ جو ایک ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت آپ کی میجورٹی یوتھ وہ سن رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں یار یہ بات ٹھیک ہے، یہ دیکھو یہ ایسے ہے، یہ فلانا ہوا ہے. اور وہ جو اور اس ریالٹی کا جو میں تو آپ کو یونیورسٹی کا بتاؤں کہ اس بچے کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا کہ وہ اتنا سارا مسالہ سنتا جا رہا ہے، وہ نماز سے بھی چلا گیا ہے، وہ ٹریڈیشن سے بھی چلا گیا ہے، وہ سب کچھ ہو گیا اور اس کا بالکل ہی جو ایک تھوڑا سا بھی تعلق تھا یا ایک جو ٹریڈیشن کی رسپیکٹ تھی وہ ختم ہو گئی. تمہارے علماء جھوٹ بولتے رہے کہ یہ ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں چلے جائیں گے، آدھی بات بتاتے رہے. پوری بات یہ تھی کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. پوچھا گیا من ابا یا رسول اللہ، کس نے انکار کیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تم یہی بتاتے رہے بس کلمہ پڑھ لو خیر ہے. ہم نے بتایا آگے لوگوں کو کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہے. آیت تو قرآن میں لکھی ہوئی تھی، تم لوگ یہ آیت نہیں لوگوں کو بتا سکے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم رکھنا، دیکھنا مشرک نہ ہو جانا. یہ حدیث صحیح مسلم میں لکھی رہ گئی، تمہارے علماء پبلک کو نہیں بتا سکے کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے. اس زمانے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز چھوڑنے کو تو چھوڑ دیں. منافقین بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے، اس کی تکفیر کرتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کے علاوہ کسی اور کام پہ تکفیر نہیں کرتے تھے. تم تو یہ بات نہیں بتا سکے. یہ ہم نے بتایا لوگوں کو کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر کسی کی نماز درست نکل آئی تو وہ فلاح پا جائے گا، نجات پا جائے گا، اور اگر کسی کی نماز درست نہ نکلی تو وہ ناکام ہو جائے گا. اور اگر کسی کے فرائض میں کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا چلو نفلی نمازیں تول لو میرے بندے کی، فرض کے برابر قبول کر لو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ سنت موقدہ کا اہتمام کریں، اچھی بات ہے، لیکن اوبلیگیٹری صرف فرض نماز ہے. یہ ہم نے لوگوں کو بتایا کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کا ذمہ کرم اس سے اٹھ گیا. تمہارے علماء نے کیا بتانا تھا؟ یہ ہم نے بتایا کہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن اس کی نماز نور ہوگی، دلیل ہوگی اللہ کے حضور بخشش کی اور نجات کا سبب ہوگی. اور جو نماز نہیں پڑھتا نہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، نہ نجات ہوگی، نہ کوئی دلیل ہوگی، حتیٰ کہ اس کا حشر فرعون، حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا ولیعوذ باللہ تعالی. اور یہ کہتے ہیں جی انجینئر کو سننے والے نماز چھوڑ کے. انجینئر کو سننے والے وہ لوگ ہیں جو تم لوگوں کی جھوٹی کہانیوں، قصوں اور لطیفوں کی وجہ سے دین چھوڑ چکے تھے. ایتھیزم کے خلاف اگر بند ہے نا تو اس پلیٹ فارم نے بند ہے. تم لوگوں نے تو کہانیاں سنا کے لوگوں کو دین سے متنفر کر دیا تھا.